بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ناظرین، آج دل کر رہا ہے کہ ماں کی شان پر کچھ جملے لکھوں۔ ماں کیا ہوتی ہے، آئیے آج میں آپ کو بتاتا ہوں۔ ماں جنت کو پانے کا ایک آسان راستہ ہے۔ ماں جس کا احساس انسان کی آخری سانس تک چلتا رہتا ہے۔ ماں ایک پھول ہے کہ جس کی مہک کبھی ختم نہیں ہوتی۔ ماں ایک سمندر ہے جس کا پانی اپنی سطح سے بڑھ تو سکتا ہے مگر کبھی کم نہیں ہو سکتا۔ ماں ایک ایسی دولت ہے جس کے پاس ہو وہ واقعی امیر ہے۔ ماں ایک ایسی دوست ہے جو کبھی بے وفائی نہیں کرتی۔ ماں ایک ایسا وعدہ ہے جو کبھی ٹوٹتا نہیں۔ ماں ایک ایسا خواب ہے جو ایک تعبیر بن کر ہمیشہ ہمارے ساتھ رہتا ہے۔ ماں ایک ایسی محبت ہے جو کبھی کم نہیں ہوتی بلکہ وقت کے ساتھ ساتھ اور بڑھتی رہتی ہے۔ ماں ایک ایسی پرچھائی ہے جو ہر مصیبت سے بچانے کے لیے ہمارے ساتھ رہتی ہے۔ ماں ایک ایسی محافظ جو ہمیں ہر ٹھوکر لگنے سے بچاتی ہے۔ ماں ایک ایسی خوشی ہے جو کبھی غم نہیں دیتی۔ ماں ایک ایسی دعا ہے جو ہر وقت ہمارے ساتھ رہتی ہے۔ ماں یہ لفظ کس قدر مقدس اور شہد سے میٹھا ہے جسے بولتے ہی منہ میٹھا میٹھا ہو جاتا ہے۔ یہ لفظ بہت سے معنی، مطلب اور احساس اپنے اندر سموئے ہوئے ہے۔ ممتا، پیار، محبت، خلوص، لگن، سچائی، پاکیزگی، سکون، خدمت، محنت، عظمت، دعا، سایہ، دوست، ہمدرد، رہنما، استاد ہے۔ استاد، بے غرض، معصومیت، دیانت، بردباری، برداشت، جذبہ، جنت، یہ سب تو صرف ماں کی خوبیوں کی ایک جھلک ہے۔ ورنہ اس عظیم ہستی کی خوبیاں تو اس قدر ہیں کہ لفظ ختم ہو جائیں مگر ماں کی تعریف ختم نہیں ہو سکتی۔ ماں ایک ایسا موضوع ہے کہ قلم بھی جس کا احاطہ نہیں کر پاتا۔ اس موضوع پر کافی کتب تو لکھی جا سکتی ہیں مگر ماں کے احسانات، احساسات اور چاہتوں کا بدلہ تب بھی نہیں چکایا جا سکتا۔ ماں محض ایک لفظ نہیں بلکہ محبتوں کا مجموعہ ہے۔ ماں کا لفظ سنتے ہی ایک ٹھنڈی چھاؤں اور ایک تحفظ کا احساس اجاگر ہوتا ہے۔ عظمت کی ایک نشانی اور سب کچھ قربان کر دینے والی ہستی کا احساس اجاگر ہوتا ہے۔ انسانی رشتوں میں سب سے زیادہ پیار و محبت کرنے والی ہستی ماں کی ہے۔ ماں خدا کی عطا کردہ نعمتوں میں افضل ترین نعمت ہے۔ ایک ہستی جس کا ایک لفظ مٹھاس لیے ہوئے ہو، جس کی بات ہی بے مثال ہو، جس کی دعا ہر چیز سے قیمتی ہو، جو سراپا محبت و افتخار ہو، جو قدرت کا شاہکار ہو، جس کے آنسو موتی ہوں، جس کی نگاہ میں امید کے دیے جلتے ہوں، جو تپتی دھوپ میں چھاؤں کا بیش قیمت احساس ہو، جس کا دل ہر غرض سے پاک ہو، وہ ہے ماں۔ اپنی اولاد کی تکلیف کو اپنے اندر سمونے والا کتنا حسین احساس ہے۔ ہر دھوپ میں ایک ٹھنڈی چھاؤں جیسا احساس، تازہ پھولوں کی شگفتگی، نرم کلیوں کی تازگی، چودھویں کے چاند کی چاندنی، دنیا بھر کے حسین رشتوں کی محبت کو جمع کر کے بھی ایک اکیلی ماں سے اس کا مقابلہ کیا جائے تو ماں کا رتبہ سب سے زیادہ بلند ہوگا۔ کیوں نہ ہو، ماں نام ہی ایسے حسین رشتے کا ہے کہ اس کے آگے دنیا کی ہر شے ہیچ ہے۔ تمام تر پریشانیوں، مصیبتوں کا بوجھ اٹھانے کے باوجود وہ اپنے بچوں کے لیے ایک کامل احساس ہے، ایک بے انتہا پرسکون اور آرام دہ شجر کی مانند جس میں پناہ گزین ہو کر اولاد خود کو دنیا میں سب سے زیادہ محفوظ تصور کرتی ہے۔ ماں ہمیں بچپن سے لے کر بڑے ہونے تک شفقت سے پالتی ہے۔ ماں ہی ہمیں زندگی گزارنے کی تربیت دیتی ہے، صحیح و غلط کی پہچان کرواتی ہے، زندگی کے تمام نشیب و فراز سے آگاہ کرتی ہے، ہماری زندگی سے بناتی ہی نہیں بلکہ بہت احسن طریقے سے سنوارتی بھی ہے۔ یعنی کہ ماں ایک بہترین معلمہ ہے۔ اسلام نے بھی ماں کی محبت، وقار اور احترام کا اعتراف کیا ہے، اس کی اطاعت و خدمت کو جنت کے حصول کا ذریعہ قرار دیا ہے۔
اللہ تعالیٰ نے جب ماں کی تخلیق کی تو اس سے رحمت کی چادر، پاکیزہ شبنم، دعاؤں کے خزانوں، زمین و آسمان کی وسعتوں، جذبوں، چاہتوں، چاند کی رحمت، خلوص رحمت، راحت، برکت، عظمت، حوصلے اور ہمت کے تمام رنگوں سے مزین کیا، یہاں تک کہ اس کے قدموں میں جنت رکھ دی۔ محسن انسانیت نبی آخر الزمان حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی صاحبزادی خاتون جنت بی بی فاطمہ الزہرا ماں کی حیثیت سے ایک زندہ اور مثالی کردار ہیں۔ ہمیں بالخصوص نوجوانوں کو چاہیے کہ وہ اپنی ماں کی قدر کریں، اس سے عزت سے پیش آئیں، اس کے سامنے اونچی آواز میں بات نہ کریں، اس کی دلجوئی کریں، غرض بڑھاپے میں اس کا اسی طرح خیال رکھیں جیسے بچپن میں اس نے آپ کا رکھا تھا، کیونکہ اسی میں آپ کی دنیا و آخرت کی فلاح پوشیدہ ہے۔ اس کی خدمت ہمارا فرض بھی ہے اور قرض بھی۔ اگر یہ نعمت کھو جائے تو خواہ دنیا کی ساری دولت ہی کیوں نہ خرچ کر ڈالو، یہ دوبارہ کسی کو بھی نصیب نہیں ہوتی۔ یہ وہ عظیم ہستی ہے جس کے بغیر دنیا میں ہر چیز بے رونق ہے۔ ماں تیرے بات بتا کون لبوں سے اپنے وقت رخصت میرے ماتھے پہ دعا لکھے گا۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔